بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم معزز ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں آپ کو حضور علیہ السلام کے ایک صحابی حضرت حنظلہ بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں بتایا جائے گا۔ حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالی عنہ صحابی رسول ہیں۔ آپ نوجوان تھے، آپ کی شادی کر دی گئی، اور جب شادی ہوئی، نکاح ہو گیا، تو نکاح کے بعد شادی کی پہلی ہی رات تھی، اور آپ اپنے گھر میں اپنی زوجہ محترمہ کے ساتھ موجود تھے۔ رات کا کچھ حصہ گزر گیا، آدھی رات گزر گئی، رات کا پچھلا پہر شروع ہوا تو باہر سے یہ آواز آئی، کوئی منادی یا ندا کر رہا تھا، اور کوئی یہ صدا بلند کر رہا تھا، اعلان کر رہا تھا کہ تمام اہل ایمان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بلایا ہے۔ چونکہ دشمنوں نے حملہ کر دیا ہے اور دشمنوں کے ساتھ جہاد کے لیے روانہ ہونا ہے، لشکر اسلام تیار ہو رہا ہے، لہٰذا سب سے یہ اپیل ہے، گزارش ہے کہ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچ جائیں۔ حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کی شادی کی یہ پہلی رات تھی اور اپنی بیوی کے پاس موجود تھے۔ حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالی عنہ کے کان میں بھی یہ آواز پڑی۔ جب آپ نے یہ اعلان سنا تو فوراً اٹھ کر کھڑے ہو گئے اور تیار ہونے لگے۔ بیوی نے پوچھا کہ میرے سرتاج، کہاں جانے کا ارادہ ہے؟ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، میرے آقا کریم علیہ السلام کے منادی نے یہ ندا دی ہے اور یہ اعلان کیا ہے کہ حضور علیہ السلام بلا رہے ہیں اور مجھے جانا ہوگا۔ حضور علیہ السلام نے بلایا ہے اور جنگ کے لیے روانہ ہونا ہے، جہاد کا وقت آ چکا ہے اور میں روانہ ہونے لگا ہوں، اسی لیے تیار ہو رہا ہوں۔ فوراً اٹھے اور جانے کے لیے تیار ہوئے۔ بیوی نے عرض کیا، اے میرے سرتاج، آج شادی کی پہلی رات ہے اور آج ہی ہمارا نکاح ہوا، آپ مجھے چھوڑ کر جا رہے ہیں، اور اگر آپ کو کچھ ہو گیا میدان جنگ میں، اگر آپ شہید ہو گئے تو پھر میرا کیا ہوگا؟ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ شہادت ایک بڑا منصب ہے، بہت بڑا منصب ہے، اور میری جستجو یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ اگر مقام شہادت عطا فرمائے تو اس سے بڑی سعادت کی بات میرے لیے اور کیا ہو سکتی ہے، اور تیرے لیے بھی یہ سعادت کی بات ہے کہ تو ایک شہید کی بیوی کہلائے گی۔ بیوی بھی ایماندار تھی، بیوی نے اجازت دے دی۔ حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالی عنہ فوراً گھر سے نکلے اور اپنی تلوار اور جو کچھ تھا وہ لے کر چل پڑے۔ حضور علیہ السلام کی بارگاہ اقدس میں پہنچے۔ لشکر اسلام تیار ہو چکا تھا، آپ لشکر اسلام میں داخل ہو گئے اور سفر شروع ہو گیا۔ جب میدان جنگ میں پہنچے تو حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالی عنہ حضور علیہ السلام سے اجازت لے کر جب لڑنے کے لیے میدان میں اترے تو آپ کی تلوار بجلی کی طرح چمک رہی تھی اور دشمنوں کی گردنیں اڑا رہی تھی۔ آپ بڑی بہادری کے ساتھ اور بڑی دلیری کے ساتھ لڑ رہے تھے۔ بالآخر اسی طرح لڑتے لڑتے دشمنوں نے یک بارگی سے حملہ کیا تو آپ زخمی ہو گئے۔ زخمی ہو کر آپ سواری سے نیچے زمین پر تشریف لائے، اور پھر حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روح جسم مبارک سے پرواز کر گئی۔ آپ نے جام شہادت نوش فرما دیا۔ اب جنگ جاری رہی اور بالآخر اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو فتح عطا فرمائی۔ جب فتح نصیب ہو گئی اور دشمن بھاگ نکلے تو حضور علیہ السلام نے صحابہ کو حکم دیا کہ اب شہداء کے جسد مبارک جمع کیے جائیں تاکہ ان کی نماز جنازہ ادا کر کے ان کو دفنایا جائے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی اجمعین میدان جنگ میں گئے اور تمام شہدائے اسلام کے جسد مبارک اٹھا کر لے آئے۔ سب کی لاشیں اٹھا کر لائے،
لیکن حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالی عنہ کی لاش مبارک نہ ملی، آپ کا جسد مبارک کہیں بھی نہ ملا۔ آ کر حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں یہ عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سارے شہداء کے جسد مبارک مل گئے اور سب کی لاشیں مل گئیں، ہم لے آئے، لیکن ایک شخص کی لاش نہیں ملی۔ حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالی عنہ جو نوجوان صحابی تھے، ان کی لاش کہیں بھی نظر نہ آئی۔ ہم نے سارا میدان جنگ چھان مارا اور ہر جگہ پہ دیکھا، لیکن کہیں پہ بھی ان کی لاش موجود نہیں ہے۔ حضور علیہ السلام نے یہ سنا تو آپ نے اپنا سر اقدس جھکایا، اور سر اقدس جھکا کر تھوڑی دیر آپ نے سوچا، اور سوچنے کے بعد سر اقدس اٹھایا اور فرمایا، اے لوگو، میں نے دیکھا کہ حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالی عنہ کو فرشتے غسل دے رہے اور غسل دے رہے۔ حضور علیہ السلام نے صحابہ سے فرمایا کہ حنظلہ چونکہ جب گھر سے نکلے تھے تو ان پہ غسل فرض تھا، لیکن جلدی کی وجہ سے کہ کہیں حکم میں تاخیر نہ ہو جائے، کہیں میں لشکر سے پیچھے نہ رہ جاؤں، اور شوق شہادت میں اس قدر جلدی تھی کہ آپ فوراً گھر سے نکل آئے اور غسل کی یاد نہ رہی، غسل کرنے کا موقع نہ مل سکا۔ آپ اسی حالت میں گھر سے نکل آئے، پھر لشکر اسلام میں داخل ہوئے اور لڑتے لڑتے جام شہادت نوش فرما دیا۔ ان پہ غسل فرض تھا۔ جب یہ شہید ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے فرمایا، اے میرے فرشتوں، جاؤ حنظلہ کی لاش کو اٹھاؤ اور اس کو غسل دو، اور غسل دینے کے بعد پھر اس کو وہاں رکھ دو۔ تو فرشتوں نے حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالی عنہ کو غسل دیا۔ حضور علیہ السلام نے صحابہ سے فرمایا کچھ دیر بعد کہ جاؤ اب جا کر دیکھو۔ جب صحابہ کرام میدان جنگ میں آئے تو دیکھا کہ حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالی عنہ کی لاش مبارک، آپ کا جسد مبارک وہاں پہ موجود تھا۔ صحابہ کرام نے آپ کا جسد مبارک وہاں سے اٹھایا اور دیکھا کہ آپ کے جسم مبارک پہ پانی کے قطرے چمک رہے تھے، آپ کے بال گیلے تھے، اور آپ یوں لگ رہا تھا کہ ابھی کسی نے غسل دیا ہے۔ سبحان اللہ، کیا شان ہے صحابی رسول حضرت حنظلہ بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ کی کہ آپ کو اللہ کے مقرب فرشتوں نے غسل دیا، اور پھر حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں اٹھا کر لائے، تو گویا کہ آپ کو اس دن سے غسیل الملائکہ کا لقب عطا کیا گیا۔ آپ یعنی وہ جس کو فرشتوں نے غسل دیا، تو یہ شان ہے صحابی رسول حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالی عنہ کی۔